العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک السماوات والارض صلوات علی محمد علی محمد ایدان مطلب سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ مبارک ایام مبارک پہلی دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اور ایک دعا اور پہلی طرح یاد رکھیے کہ ہم ایک بحران کی حالت سے ہمارا ملک دعا کیجئے دل سے دعا کیجئے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری پاک سرزمین کو ان بحرانوں سے نجات دے اور جو ان بحرانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں معبود ان کو کیفر کردار تک ہماری جان چھڑا دے یعنی سکھ چین سے رہنا چاہتے ہیں نا لوگ چاہتے ہیں آرام سے رہیں چین سے لیکن فتنہ پر لوگ چین سے رہنے نہیں دیتے یہاں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلے کھڑے کرتے رہتے دعا کریں پروردگار عالم ان سب تمام بحرانوں سے مشکلات سے ہم سب کو نکال دیں جیسے ہم بچوں کو تو نہیں معلوم لیکن ہمیں تو معلوم ہے نا جیسے ہم 80 سے پہلے کیا محبت کے ماحول میں سب رہتے تھے دعا کریں پروردگار ہمیں وہ ماحول واپس پڑھائے کوئی آپ یقین جانے تو کوئی ہمارے زمانے ہمارے بچپن اتنا اچھا گزرا ہمیں بچوں میں طرح آتا ہے ہمارا بچپن بہت اچھا ہے کوئی جھگڑا بکھیڑا نہیں کچھ ہی قسم کا نہیں چھوٹی موٹی بات ہوگی مذاق میں نکل جاتی اور کہیں کچھ ہو جاتا تھا دو بڑے بیٹھے 4 علماء بیٹھے دو ادھر کے مسئلے کو حل کیا تھا بڑے لوگ لیکن یہ پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کے تحت ہوا نا ایسے تھوڑی ہوا پوری سازش بین الاقوامی سازش کے تحت یہ ہوا کہ ہمیں کہاں گھڑے میں لے جا کے پھینک دیا گیا انشاءاللہ ہم امتحانات سے نکل جائیں گے اور وحدت کے ساتھ خدا نے چاہا اپنی منزل تک پہنچیں گے کامیابی تک پہنچیں گے ایک بار اور صلوات دیجیے محمد آل محمد بات یہ کہ میں سارا دن سفر میں رہا ہوں پھر صبح گیا تھکا ہوا بہت تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے سکتا مختصر کروں گا 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ میں بول نہیں سکتا پروگرام دیتا میں نے بھئی ابھی ہمت نہیں ہے فریش ہوتا تو میں صبح تک تجید کر لیتا ابھی کیونکہ تھکا ہوا ہوں تو بس آپ 2-2.5 گھنٹے میں گزارا کر دیجیے اس سے زیادہ مجھے بولنے کے لیے نہ کہیے گا مل کے بلند آواز سے ایک اور صلوات کہیے یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کرتے ہیں اللہ کے بدلو جشن میں بیٹھے ہیں نا جب جشن میں بیٹھے تو کھل کے بیٹھے اگر کوئی غم بھی ہے نا گھر کا غم ہے باہر کا غم ہے باہر چھوڑ دو آج سارے غموں کو باہر پھینک دو آج اتنی بڑی عید ہے بھائی آیات عید کی جمع آیات یعنی وہ سادہ اردو میں کہتے ہیں اتنی عیدیں ہیں جمع ہو گئی تو اس لیے چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے نا چہروں پہ مسکراہٹ تبسم کیوں آلے رسول کے خوشیوں کے دن کب ہے نا چل لہذا اس کو بھرپور طریقے سے ہمیں منانا چاہیے بھرپور طریقے سے منانا چاہیے سارے عالم اسلام کو بھی پیغام دینا چاہیے کہ بھائی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم سب کے رسول کا نواسا ہے ہم سب کے رسول کا آپ کا ہمارا سب کے رسول کا نواسا جس کو رسول سے عشق ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے عشق ہو اس کے جگر کے ٹکڑوں پہ بھوک ہو دیکھیں دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے اس کے عیب بھی اچھے لگتے ہیں اس کا عیب بھی ہنر لگتا ہے جس سے محبت اور جس سے نفرت ہو جائے تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے ایسے ہے نا تو اب جب عشق رسول کا دعویٰ ہے ہمارا ہم سب کا الحمدللہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول سے عشق ہو نالین رسول سے عشق ہو لیکن میں کسی میں یاد رکھیے گا نہ میں طنز کر رہا ہوں نہ میں تنقید کر رہا ہوں میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول سے عشق ہو نالین رسول سے عشق ہو اور اگر نالین نہ ہو تو شبیہ نالین سے عشق ہو ہے کہ
گے. سلوات میں سلوات میری محمد آج کے المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اللہ آسمان و زمین کا اس کی مثال، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے. سمجھئے گا بات. پروردگار عالم اپنے نور کی مثال دے رہا ہے. مثلا نور نہیں کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ہے مشکات. ایک طاق کی مثال ہے. طاق سمجھتے نا طاقچہ؟ پرانے گھروں میں آپ کے اندر بہت ساری حویلیاں ہیں، طاقچے بنے ہوئے ہیں. مثلا نور کے مشکات فیہا مصباح، ایسا طاق جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. میری طرف توجہ رہے آپ اللہ، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور یہ جناب شیشے کی قندیل میں ہے. اور یہ شیشے کی قندیل کیسی ہے؟ شیشے کی قندیل کی کیا صفت ہے؟ یہ بالکل ایسے کانہا کوکب دری، یہ چمکدار ستارے کی مانند ہے. لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں نا، قندیل میں چراغ جلایا جاتا تھا، قندیل بڑی چمکدار ہو، اس کو صاف کیا جاتا تھا تاکہ روشنی جو اس کی صاف نظر آئے. اب بھی وہ بجلی کے سارے آگے، لیکن ہے وہ سلسلہ رہا. بس یہ کس کی مانند ہے؟ چمکدار روشن ستارے کی مانند. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اسے روشن کیا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت کے ساتھ. یعنی اس کا روغن، مطلب یہ کہ اس کے روغن سے اسے روشن کیا جاتا ہے. کیسے روشن کیا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ اس کی مثال نہ مشرق میں ہے نہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جس کی مثال نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور. اور یہ ایسا ہے، یہ روغن جو ہے اس کا، یہ جو زیتون کے درخت کا روغن ہے، یہ روغن اپنی نور میں، اپنی چمک میں اتنا تیز ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو یہ روشن ہو جاتا ہے. ولو تمسسہ نار نور علی نور، یہ تو نور والا ہے. نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے اس نور کی طرف. کیا مطلب؟ دیکھیے ایک مطلب تک پہنچائیں گے آج آپ کو. یاد رکھیے گا، 3 شعبان کا تحفہ ہم بھی آپ کو عیدی لے کے جائیں گے. ایسے جتنے جوان بچے سب بیٹھے ہو، بیٹا خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجوں گا. توجہ رکھنا، دیکھو بھائی سونا نہیں، اللہ کے واسطے نہ سونا. ہاں میرا دل جل جاتا جب اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہو تو ایک تو یوں رکھ رہے ہو. بھائی کیا تجھے زبردستی کسی نے بٹھایا ہے کیا؟ گھر جا کے کھو جا. کسی نے روکا ہے کیا؟ جا کھو جا بھائی. جا کے یہاں کیوں میرا دل کیوں جلا رہا ہے بیٹھ کے سو رہا ہے؟ صلوات کریے محمد آل محمد پر. اٹھیے اٹھیے، جس کو میں نے کہا تھا اٹھیے، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کون تھا، کوئی ہوشیار ہے، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. صلوات کریے محمد آل محمد پر. دیکھیں یاد ہے درجات. قرآن مجید نے درجہ بندی کی، انبیاء میں درجہ بندی کی ہے نہیں کی. تلک رسول فضلنا بعضهم علی، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی. سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نہیں ہے نا سارے ایک جیسے. کہاں رسول ایک جیسے؟ درجہ بندی کی ہے. کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو کتاب دی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. کسی کو بشیر بنایا، کسی کو نذیر بنایا، کسی کو تبلیغ کا حکم دیا، کسی کے ساتھ کہا کہ بس عمل کرتے رہو. بس معاشرہ اتنا خراب تھا، کچھ کرنے نہیں دیتا تھا. اچھا آپ اپنا عمل کرتے رہیے، چھوڑیے، لوگوں کو بھی نہ کہیے. ماحول ہے، ماحول ہے اصلاح کا ماحول. کہنے
قرآن مجید میں اتنے نام بھی نہیں. میں تو قصص انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سب ملا نبو کے 60-65 انبیاء کے نام مل جائیں گے. اور ہیں کتنے؟ 1,24,000. ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ یاد رکھنے کا نہیں کہا کہ سب کے نام یاد کرو. ہے نہیں تو یاد کہاں سے کریں گے؟ جو ہیں ان کے بھی نہیں یاد. جو 60% ہے سب کے کہاں ہیں؟ رولرز ان کے ان پیغمبروں کے نام یاد. لیکن ایمان سب پہ رکھ. درجہ بندی اپنی جگہ مگر ایمان سب پہ رکھنا ہے. ائمہ طاہرین چلیے نازک مرحلے میں لے آیا. ائمہ طاہرین کا منصب کیا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ایک اصول بتا دیا کہ ان میں سے ایک کی بات سب کی بات. یہاں تک ہو گیا نا؟ کلیئر کر دوں پہلے آپ کے ذہنوں کو. یعنی بات مجھے سوال ہوگا اس کا جواب میں پہلے دے رہا ہوں. اتنا بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب ایک کی بات سب کی بات. اسی لیے ہماری یہاں سیرت رسول محدود نہیں، ہماری یہاں ہے سیرت معصومین. کیا ہے سیرت معصومین؟ جو معصوم کرے گا، کیونکہ رسول کی سیرت سے ہٹ کے کر نہیں سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سیرت معصومین چلے گی، سیرت ائمہ چلے گی. سیرت میں جو ہر امام پیروی کرے گا پہلے، لیکن ان میں بھی یاد رکھیے گا درجہ تو ہے نا. پریشان مت ہو، بھی بتا دیتا ہوں. درجہ ہے، ان میں بھی درجہ ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل حسن حسین جوانان جنت کے سردار و ابوہما افضلہما. ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ آسان ہو گیا. مطلب بتا دیا میں نے کہ وہاں بھی سب علی کے برابر نہیں. علی ان دونوں سے افضل ہے. دونوں جوانان جنت کے سردار ضرور ہیں مگر ان کا بابا ان سے. بس آئیے اب نور. میں نے مقدمہ بنا لیا. نور بطور کلی کہا گیا اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. یعنی ہر شے میں اس کا نور جلوہ افروز ہے. ہر شے میں اس کا نور جلوہ فرما ہے. ہر شے میں اللہ کی شناخت ہے اگر شناخت کرنے والا ہو. اس نور کے درجے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ آپ نور میں تو بیٹھے بھائی. نور کا معنی ہے لائٹ. یعنی انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ لائٹ. اردو میں روشنی. اسی کو نور کہتے ہیں. نور کا یہی معنی ہے. لیکن درجے ہیں. ایک چھوٹا سا دیا بھی نور ہے، اس سے بڑا نور یہ نور یہ نور. پھر وہ فلڈ لائٹ پہ آپ کرکٹ فٹ بال کھیلتے رہتے ہو تو وہ بھی نور. لیکن یہ سارے نور مل کر خرب میگا واٹ بنا لو بھائی. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھروں بنا لو. یہ سارے میگا واٹ بجلی مل کر سورج کی روشنی کا بدل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. رات رہے گی، جتنی روشنی کرنا ہے کر لو. رات رہے گی. یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوگا آزما لو. جتنی روشنیاں تم نے جلائی ہیں جلتی رہنے دو. جب سورج نکلے گا سب کی روشنی ماند پڑ جائے گی. دیکھیے آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں سیڑھی بس سمجھاتا ہوا لے جاؤں بات واضح ہو گئی. اور سورج بھی آخری منزل نہیں ہے نور کی. اور سورج تو بھائی یہ بتاتے ہیں، ناسا والے بتاتے ہیں کہ ماہرین کے فلکیات وہ بتاتے ہیں. کوئی مولوی بتاتا تو آپ مانتے بھی نہیں. مولوی کہتا کہ 300 سورج نکل ہو، یہ نہیں چھوڑا بھائی 300. او بھائی 300 نہیں 3000. اس سورج سے بڑے کائنات میں نہیں، گلیکسی میں. ایک گلیکسی میں. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی گلیکسی، اس کے بعد اس سے بڑی گلیکسی. وہ کہہ رہے ہزاروں سورج، اس کے اتنے ہزار سورج، اس کے اتنے ہزار سورج. میں نے کہا نا مولوی کہتا پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے بھائی یہ مولوی. لیکن ناسا بتا رہا ہے بھائی. ناسا کہہ رہا ہے کہ ان کے بعد کلسٹر، ان گلیکسیز کے بعد بھی منزل. ایک گلیکسی کی احاطہ نہیں کر سکتے. میں نے جو منزل پڑھی ہے بتایا تھا اور پوری رپورٹ سنائی تھی تو سب حیران تھے کہ یہ کیا چکر ہے. میں نے کہا دیکھو
یہ ناسا بتا رہا ہے، ہم نہیں بتا رہے کہ کائنات ہے کیا. کائنات ایک عالم ہے، یہ ایک عالم جس میں گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر، بلیک ہول، اس بلیک ہول کی دریافت کے بعد کہتے ہیں اس کے آگے بھی ہے کچھ، اور یہ بلیک ہول کتنے فاصلے میں؟ کہتے ہیں 50,000 سال کے فاصلے پر ہے. کتنے؟ کس کو زندہ رہنا؟ تو میں نے کہا مولوی کہتا کہتے کہ ایسی بتا رہے تو ہم ہوں گے نہیں، لیکن سائنس کہہ رہی ہے، ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں نا، ان کی ریسرچ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے اس کے بعد بھی عالم تو سمجھ میں آیا عالمین وہ کیا ہے؟ رب العالمین. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا ہے وہ رب العالمین. تو یہ نور کی آخری منزل نہیں ہے بھائی، یہ تو ادنا سی منزل ہے کہ سورج طلوع ہوا اور اس نے سب روشنیوں کو ماند کر دیا. ایک سورج کروڑوں میگا واٹ جلا لو، کچھ بھی کر لو، سورج کے سامنے سب بے بس. سورج طلوع ہوا، چاند ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی، کیونکہ سورج کی روشنی میں ہے وہ، آسمان میں دن میں بھی ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں نا؟ کیوں؟ سورج کی روشنی ان کی روشنی کو مان کر دی. سمجھ آ گئی بات؟ بس نور کے درجے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ بس اب ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب بھی آئی اور نور بھی آئی. کتاب بھی آئی اور اب کہتے ہیں نور سے مراد پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. یہ کچھ گڑبڑ ہے جو مجھے لگ رہی ہے مسلسل، اور میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تنظیم کرتے ہوئے. اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، کتاب بھی. کچھ احباب نے کہا، ہمارے مفسرین نے اختلاف کچھ بھی تو کر سکتے ہیں نا، ہر ایک سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سب کرتے ہیں پروسیس کہ نور سے مراد ہے اللہ کا رسول، کتاب اور رسول ہے. نہیں، رسول کے پاس تو آئے گی، رسول کے پاس تو آئے گی. اس کی دلیل یہ ہے میرے بھائی کہ کتاب اور نور. اب یہ بتائیے کہ حضور نے پردہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو نور تو چلا گیا، کتاب رہ گئی. آئی دو چیزیں تھیں انسانوں کے لیے، اگر ان کی ضمیر انسان ہے، ہم لوگ ہیں، کہ تمہارے لیے دو چیزیں بھیج رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا نور. تو بھائی وہ تو چلا گیا نور، تو ایک ہی چیز رہ گئی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے دو چیزیں ہیں، یعنی جب تک قرآن ہوگا وہ نور بھی ہوگا. میں آپ کو ثقلین تک پہنچا کے چھوڑوں گا. سمجھ آ رہی ہے بھائی بات؟ کتاب اور دو چیزیں میرے بھائی، کتاب بھی آیا اور حضور تو چلے گئے. اب یا تو بتاؤ کہ اس نور کا کوئی جانشین ہوگا؟ کیوں؟ وہ بھائی روشنی کے بغیر کیسے پڑھے گا کتاب؟ نور کے بغیر کیسے پڑھے گا کتاب؟ الماری میں بند کر کے رکھ دو، کیسے پڑھے گا کتاب؟ نہیں پڑھے گا نا. تو جب تک کتاب باقی ہے نور کا وجود ہونا چاہیے. نور کا وجود، ایک نور ہونا چاہیے، کتاب کے ساتھ ساتھ رہے. آئیے اب اور آگے زیارت وارثہ کا جملہ. ایک صلوات دیں گے محمد آل محمد کا. بیٹا آگے آ جاؤ، بیٹا گیٹ والی آگے آ جاؤ، راستہ رک رہا ہے. بیٹا جو گیٹ میں بیٹھے آگے آ جائیے نا، دائیں بائیں بہت جگہ وہ راستہ رک رہا ہے نا، ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سب چیزوں کو جمع کر دیں گے. یاد رکھیے گا 3 شعبان کی محفل پڑھ رہا ہوں. کس کی محفل پڑھ رہا ہوں؟ 3 شعبان. وہیں تک لے کے جاتا ہوں. زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کو نور. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کو نور ہے جو پاک و طاہر اسلاب اور ارحام میں گردش کرتا رہا. گردش کرتا رہا. ارے ایک مسئلے میں 10 مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. ساری بحثی ختم آج کہ حضور کے اجداد مومن تھے یا نہیں تھے، مسلمان تھے یا نہیں تھے. خدا کا خوف کر لو. جس سے شفاعت کے طلبگار اس کے اجداد کو کافر بنا دیا نا تو خیر نہیں ہے بیٹا تمہارا. بھول جاؤ شفاعت کی بات، سب بھول جاؤ.
میں کیا بات کر رہا ہوں؟ نور. ہاں ابراہیم کی اولاد میں بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اسماعیل کی اولاد میں ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مکہ انہی کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ جناب ابراہیم ہے نا، لیکن نہیں، بات ہو رہی ہے نور کی. اس نور کی کیا شرط لگائی گئی؟ یا اسلام شامخہ، ارحام مطہرہ، یعنی ابراہیم سے لے کر محمد عربی تک ایک سلسلہ اسلام شامخہ کا، ارحام مطہرہ کا موجود ہے، جس کے لیے خود اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میں اسلام شامخہ ارحام مطہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں بھی میرا نور تھا وہاں نکاح ہی نکاح تھا. سمجھ گئے؟ باقی جملے میں نہیں کہنا چاہتا، برے لگ جاتے ہیں لوگوں کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے وہاں تک لے کے جائیں گے نور ہے کیا. لیکن ایک جملہ ابھی فوری ذہن میں آ گیا، وہ بھول بتا بیان کر دوں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بھول جاؤں گا. منع کیا حضور لوگوں، خبردار زمانے جاہلیت کے اپنے باپ دادا کا ذکر نہ کیا. ہے کیا الٹے سیدھے کارنامے بتاتے تھے، باہیات قسم کارنامے بتاتے تھے، کچھ ہو کے بتاتے تھے ایک دوسرے کی. اس کے ابا کا بتانا کہتے تھے تیرا ابا بھی تو یہ تھا. میں صرف ابا کا نام لے رہا ہوں، نہ اور بھی ذکر ہے وہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مذکورات کے کارناموں کا بھی ذکر ہے جو خود ہی بیان کرتے تھے، خود ہی. اللہ کے رسول نے منع کیا، نہ کیا کرو، توہین ہے، تمہاری اپنی بےعزتی ہے، کیا بکواس کرتے ہو، نہیں کرو ایسا، منع کرو. کوئی زمانے جاہلیت کے باپ دادا کے اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کرو، نہیں کیا. لہذا لوگوں نے چھوڑ دیا، پھر سمجھ بھی آ گیا تو الٹا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو بےعزتی ہو رہی ہے، ان کا ذکر کرو تو مسئلہ ہو رہا ہے. منع کرنے والا رسول اپنے باپ دادا کا ذکر خوب کرتا ہے. ابھی بتا دیتے ہیں تاریخ سے، ابھی بتا دیتے ہیں. ایک ہی دلیل کافی ہے. جنگ حنین، غزوہ حنین پسپا ہو گئے ماشاءاللہ، دوڑ لگا دی احد کی طرح. حالانکہ 12,000 تھے. کتنے تھے؟ 12,000. اب یہ میں کہوں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی میں بڑے ادب احترام سے کہتا ہوں کہ چلو بھی دوڑے نہیں تھے، بڑے آرام سے جا رہے تھے. اور کیا پڑھو تو کہتے ہیں یہ کیوں کر دیا؟ ہمیں تو بھائی تو نے لکھا کیوں ہے؟ لکھ بھی تو خود رہا ہے، کہہ رہا ہے میں پڑھوں بھی نہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہو گیا بھائی؟ انہاں کو اولا کو فلانا کو بھاگ گئے، سیدھا لکھا تمہارے مولے جنہیں بھاگ گئے، فرار ہو گئے، چھوڑ دیا میدان کو. دوڑ رہے تھے ساحل کی طرف، دوڑ رہے تھے، چھوڑو ساحل پہ گٹی کو بیٹھو بھاگو. جدہ کی طرف بھاگ رہے تھے حنین سے. یہ تاریخ ہے. حضور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے. ٹیلا یعنی بلند پتھر، ٹیلا وہ پہاڑی نہیں، ایک بڑا سا پتھر، اس کے اوپر کھڑے. آواز دے رہا اللہ کے رسول ٹھہرو ٹھہرو. کون سن رہا ہے؟ جان بچاؤ جان بچاؤ. پارٹی دوڑی چلی جا رہی ہے، لیکن وہی جو سامنے تھے تاریخ نے ان کے نام بھی لکھ دیے. وہ سپر بن کر کھڑے ہوئے علی کی سربراہی میں. احد کا نقشہ دوبارہ سامنے آ گیا. جو چند افراد یاد رکھیے گا، 7 یا 8 افراد کا نام ہے، میں اکیلے علی کی بات نہیں کر رہا ہوں. 7 یا 8 یہ کون تھے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ علی ڈٹ گئے رسول کے سامنے، مقابلہ کر رہے ہیں، سپر بن گئے، سارے تیروں کو روک رہے ہیں، ڈھال پہ جواب دے رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں. تو 7-8 جو دلیر تھے، دلیر ماؤں کے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہو گئے علی کے ساتھ کہ جب علی نے میدان نہیں چھوڑا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. تو کوئی ایک مثال تو تھی نہ وہاں پہ ان کے لیے. اگر علی نہ ہوتے تو وہ بھی نکل لیے تھے، لیکن دیکھیں علی کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہوئے. اس موقع پہ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ رسول نے صرف ایک بار رجز پڑھی بس. کسی جنگ میں اللہ کے رسول نے رجز نہیں پڑھی. یاد رکھیے، تمام تاریخوں کی مشترکہ بات بتا رہا ہوں. کسی جنگ میں اللہ کے رسول نے رجز نہیں پڑھی، صرف ایک جنگ میں حنین نے پڑھی. کیا رجز پڑھی؟ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے، انا نبی اللہ کس انا ابن عبد المطلب. سنو بنی حوازن کے لوگوں، بنی ثقیف کے لوگوں، سنو میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا نبی اللہ کس، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ
المطلب کا بیٹا ہوں. اس کا بیٹا ہوں. کیوں عبد المطلب کا نام لیا؟ یاد دلایا. کیوں؟ پورے معاشرے پر عرب کے دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں سارے بھاگ گئے تھے، صرف عبد المطلب ڈٹے رہے تھے. لہذا سب کو معلوم تھا کہ عبد المطلب سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا. تو یاد دلایا، میدان چھوڑنے کی بات بھول جاؤ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کبھی ہاشم آنا، ہاشمی، مطلبی، قریشی، سارے کہتے تھے نہیں کہتے تھے رسول؟ فخر کرتے تھے نہیں کرتے تھے عبد المطلب کے اپنے دادا ہونے پر کہ میرے دادا ہے عبد المطلب؟ تو کسی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کوئی ٹوک لیتا نا کہ ہمیں تو منع کر دیا. اپنے باپ دادا کا ذکر نہ کرو. اپنے باپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں. اور دو ہی ہستیاں ہیں جو اپنے باپ دادا پہ فخر کرتی ہیں، ایک محمد عربی اور ایک علی مرتضی. کیا کہتے تھے علی؟ روئے زمین پہ پہلا ندیم الطرفین ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمی. تو کچھ تو تھا نا ہاشم میں، کچھ تھا نا ہاشم میں. کیوں؟ اگر معاذ اللہ کافر ہوتے تو کیا اللہ کے رسول فخر کرتا؟ علی فخر کرتا؟ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا. کیوں؟ سب جانتے تھے باپ دادا تھے ان کے ماں، وہ کافر تھے ان کے باپ دادا. جہاں جہاں محمد علی کا نور گردش کر رہا تھا وہ سب صاحبان ایمان تھے. لے آیا مشکل مرا نکال دیا میں نے. اب میں آپ کو منزل پر لے آیا. کیا پڑھتے جانتے والے سمیں؟ اشہد انکا کنتا نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. کہاں تک سلسلہ جا رہا ہے؟ ابراہیم پہ جا کے رک گئی. ابراہیم کی سن میں ہے نا. آئیے ذرا سا آپ کو موازنہ بتاؤں کہ حسین ہے کہاں اور کون ہے. کیوں ہم زیارت میں کہتے ہیں اشہد انکا کنتا نورا فی الاصلاب الشامخہ؟ یہ جملے معجزے ہیں. زیارت وارثہ کی زیارت وہ ہماری آواز پیدا ہو گئے نا بکرا کے آئے. یہ زیارتیں لوگوں نے بنا لی، گھنٹی ٹکڑ کے بتاتے ایسے جملے. انسان کی سوچ نہیں جا سکتی ان جملوں پر. انسان سوچ نہیں سکتا. اس لیے وہ زیارتیں ہیں جو معصومین سے براہ راست ہیں. معصومین جملے نہیں، ہمیں بتاتا ہوں جملوں کا اعجاز بتاتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام، بس تھوڑی سی دیر میں سمیٹ دیں گے. پورا ہم نے مقدمہ اس لیے بنایا کہ اب جو بات کرنے جا رہے ہیں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. آپ یہ دونوں پیغمبر فرق بتایا. ایک نمرود سے ٹکرایا، نمرود کی خدائی سے، ایک فرعون کی خدائی سے، ہے نا. قرآن مجید میں دونوں کا اپنا ایک مقام ہے نا، دبدبہ ہے، دبدبہ روپ دبدبہ ہے دونوں کا. ایک نمرود سے ٹکرائے ابراہیم، ایک فرعون سے ٹکرائے. فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے دونوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کئی مقامات پہ خوف کا اظہار کیا. خوف کا پروردگار مجھے خوف ہے کہ تو مجھے بھیج تو رہا ہے. اتنی خاص ہو مگر میں ڈرتا ہوں کہیں ان یقتلونی یہ مجھے مار دیں گے. ڈر کا اظہار کیا. ایک اور مقام پہ صحرائے سینا میں جب آگ دیکھی ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد بھاگے تھے اٹھے پہلے. قرآن کیا ہے؟ آواز آئی مت ڈرو مت ڈرو میں تمہارا رب موسیٰ واپس تین چار مقامات. ایک مقام بس اور بتا دیتا ہوں پھر اصل مدعا بیان کرتا ہوں آپ سے. جب صاحب نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، موسیٰ ڈر گئے. قرآن کہتے ہیں ڈر گئے، خوف کا اظہار کیا. آواز آئی مت ڈرو موسیٰ اپنی لاٹھی کو یعنی عصا. موسیٰ بڑھ ڈریے اپنا عصا پھینکی. خوف کا اظہار ہوا نا. تین چار مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا. بتائیے قرآن بتائیے، قصص انبیاء میں دیکھ کے بتائیے
کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ ہی قصص انبیاء میں کہیں ابراہیم کے خوف کا اظہار موسیٰ کے خوف کا اظہار ہے۔ جناب موسیٰ کے خوف کا اظہار ہے۔ اب آئیے جناب ابراہیم کے دونوں بیٹے، جناب ابراہیم کے دونوں، جناب اسماعیل کی اور جناب اسحاق، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، یعقوب کا لقب ہے اسرائیل یعنی عبداللہ، ابراہیمی زبان میں عبداللہ۔ یعقوب کے 12 بیٹے کیا کہلائے؟ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اعراب کی بات ہے، اعراب جیسے پہلا لفظ اسی حساب سے بنو اسرائیل سے بنی اسرائیل آئے گا، تو بنو اسرائیل کہلائے۔ اور کتنے نبی ہیں جناب اسحاق کی ذریت میں؟ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ، 70,000 یا جناب اسحاق کی ذریت کی بات کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کس کی ذریت میں؟ اسحاق یا اسماعیل؟ اسحاق۔ کس کی؟ اسحاق۔ اس لیے میں نے تکرار کیا تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے کہ جناب موسیٰ کس کی ذریت میں ہے؟ جناب اسحاق، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب، بنی اسرائیل کے جو کہہ رہا ہے جناب موسیٰ اور لاوی کے اولاد میں سے، جناب یعقوب کے ایک بیٹے تھے لاوی، لاوی کی نسل میں ہے نا جناب یوسف کے بڑے بھائی، ان کی نسل میں سارے نبی ایسے ہی ہے۔ جناب اسماعیل کی ذریت میں کتنے نبی ہیں بھائی؟ ایک، کوئی نبی نہیں ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک بھی نبی نہیں ہے جناب اسماعیل کی ذریت میں سوائے آخری نبی کے۔ اب بتائیے کہ محمد و علی کا نور کہاں ہے؟ ابراہیم کے سن میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بس یہی تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم کے بعد یہ نور کہاں گیا؟ اسحاق میں یا اسماعیل میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ بس جب موسیٰ نے خوف کا اظہار کیا تو صلب موسیٰ میں نہ نور محمد ہے نہ نور حیدر کرار ہے۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو صلب ابراہیم میں نور محمد بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے، اور جہاں نور حیدر کرار ہو وہاں خوف نہیں آتا۔ ان کو تو کہہ سکتا ہوں زمانے جاہلیت میں جو بھاگ گئے تھے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں، ابھی کہہ لو تب اس کا بھی کوئی رشتہ دار پیدا ہو جائے گا۔ میرے باپ تھے، میرے پردادا تھے، میرا چھجرا ملتا ہے FIR کر۔ اب تو ابو جہل کو برا بھلا کہتے ہوئے ڈر لگنے لگا، اس کے نہ پیدا ہو جائے نسل والے آگے بڑھے، وہ ہمارے جدی آگے کو برا بھلا کہہ رہا ابو جہل کو برا بھلا کہہ رہا کو یہ بیان پڑا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا لوگوں کا بھائی، پتہ نہیں کس کس کے رشتہ دار نکل کے آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کیا قصور ہے؟ ساری تیرے رشتہ دار ہو بھائی۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ان کو تو کہہ سکتے ہیں نا سب بات کیا مکہ فرار، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، وہ سب آپ کو معلوم۔ جب حملہ شروع ہوا پوچھا ابراہیم نے سپاہیوں سے کیا حال ہے؟ کہا بھاگے سب کچھ نہیں، لے گئے خود تو توڑ دیا، وزنی بہت کے اور بن جائیں گے، مال اٹھا کے بھاگ رہے ہیں۔ جو ڈبے رکھے ہوئے تھے نا، سمجھ گئے؟ اصل مسئلہ بت نہیں تھا، بت کی آمدنی تھی۔ آمدنی پہ اثر پڑے گا تو کہیں گے کیا؟ ارے ابا کے دادا کے مذہب کے خلاف بات کرنا ہے، بلیک میل کرے گا لوگوں کو۔ مسئلہ اس کی معاشیات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ بات باتیں ہوئی، عبد المطلب کا بس ایک سب بھاگ گئے، ایک کھڑا۔ کون ہے؟ کا وہی جو تجھ سے اپنے اونٹ مار کے وہی کب لے گیا تھا، عبد المطلب ہاشم کا بیٹا، وہی ہاشم کا بیٹا کھڑا، حیران چلائے ہٹ جاؤ عبد المطلب، میرے ہاتھی کچھ ہٹ گئے۔
پیٹ لگا کے کھڑے ہیں کعبے سے، پشت کعبے کی طرف۔ زمانے جاہلیت میں بھی کرنا جائز نہیں ہے، نہیں ہے جائز، لیکن عبد المطلب پیٹ لگا کے کھڑے، کیونکہ اتنا تو عبد المطلب جانتے ہیں نا کہ آج اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ میرے گھر کو پیٹ دکھا دو، یہ گوارا نہیں کہ میرے دشمن کو پیٹ دکھا دو۔ عبد المطلب سینہ تانے کھڑے، آ جاؤ، کچل دیں گے، دیا کچل دو، جب تک زندہ ہوں حفاظت کروں گا، کیونکہ اصلی متولی ہوں، مال بنانے والا نہیں ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جن کے پاس چابیاں تھی، بت رکھے تھے، سب ٹھیکیدار بنتے تھے، اللہ کے گھر کے بھاگ لیے، اور جن بیچارے کے بعد کچھ نہیں تھا وہ کھڑا ہوا ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں، کیوں جانتا تھا کہ اصل وارث میں ہوں، کھڑے ہو گئے، اب چل لو، جب تک زندہ ہوں ذمہ داری ہے، مر گیا میرے بعد ہی پہنچو گے کعبے تک۔ اور پھر انصاف سے بتاؤ، جب عبد المطلب ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے تھے تو صلب عبد المطلب میں نور محمد و علی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا نور؟ بس عبد المطلب جہاں یہ نور ہوگا علی کا، وہ باطل کے مقابلے میں پیٹ دکھائے گا نہیں۔ اب سمجھ میں آگئی بات کا شہد انکا کنتا نورن فی الاسلام شان، تو حسین وہ ہے، حسین وہ ہے، سنو، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین پر جا کے یہ نور کمال کو پہنچ جائے گا، اور یہی نور ہوگا جو 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچائے گا۔ اس لیے حسین اکیلا تمام انبیاء کا وارث قرار پایا۔ یہ وہ نور جو خود بخود اپنی ہی حدت سے روشن ہے، اپنی قوت سے روشن ہے۔ یہ وہ نور جو قیامت تک راستہ دکھا رہا ہے حریت پسندوں کو۔ یہ ہے وہ نور خدا جو کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ یہ نور نہ ہوتا اسلام ختم ہو چکا ہوگا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جاؤ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دانشوروں سے پوچھ لو، ایک ہی بات کہیں کہ ہاں حسین کون؟ اللہ کے دین کو بچانے والا، بچانے والا۔ سمجھئے؟ یہ وہ نور ہے جو گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا۔ اور مجھے نہیں معلوم رسول نے کہا کتنی خوشیاں منائیں، کتنی خوشیاں نہیں منائیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جتنی خوشی اللہ کے رسول نے اپنے دو نواسوں کی منائی، تفصیلات لکھی ہے نا ساری آپ کی آمد کی دنیا میں، تو تمام تفصیلات لکھی کہ کس طرح خوشی منائی ہے حسین یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ آ رہا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، یہ جتنے فضائل سنتے ہیں آپ کہاں سنتے ہیں؟ اور خدا کے بندے مجلس میں، کیوں؟ باقی تاریخیں تو مخصوص ہے نا، مولا عارفان کی تاریخیں مخصوص ہے کہ نہیں ہے؟ 13 رجب، چلو آپ ایک دو دن پہلے ایک دو دن بات کر لو گے اور کیا کرو گے؟ یہی ہے نا؟ شہادت کی تاریخیں مخصوص 19 چلو ایک دن پہلے شروع کر دو گے، ایک دن بات کر لو گے اور کیا کرو گے؟ یہی ہے نا؟ سارا سال کس کا ذکر ہو؟ سنا کون ہے؟ یہ تو صرف رسول نے کہا، ورنہ یقین مانو کوئی موقع آتا تو علی بھی یہ کہتا۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں نا، دلیل۔ اگر کربلا نہ ہو تو دین بچے گا؟ نہیں بچے گا نا، دین کا ختم اختتام۔ اب وہ میں کتنی بھی بار مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ میں خان نے بھی یہ فرمایا بیچارے، اور شکر ہے کہ مر گیا پہلے نہیں، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے ابھی دیکھیں ملا کیا حاصل کر دیتے اس میں، وہ فرما کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بس بنا لا الہ لڑکی دے یا علامہ اقبال نے کہا ہے مولوی صاحب ہم نے نہیں کہا، علامہ اقبال نے فرمایا کہ حسین کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔
در خاک کو غلطی دیاس بس بنا لا الہ غلطی دیاس. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ علامہ اقبال نے فرمایا. اور اب جنت سے خوش ہوتے ہوگے کہ بھئی پہلی کہہ دیا اچھا ہوا, آج تو کہہ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں توہین مذہب کا کیس بنتا, پتہ نہیں کہے گا کیس کتنے قسم کے کیس بنا کے کو دان دیتے ہیں. علامہ اقبال کو بیچارے کو خدا کا شکر ہے پہلے چلے گئے کہہ کے پارٹیشن سے پہلے انتقال ہو گیا. آج کے مولوی کے ہتھے نہیں چڑھے ورنہ پتہ نہیں کیا حجم کر دیتا بیچارے کا علامہ اقبال کا. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ حقیقی مشرق ہے, اب کچھ کہہ نہیں سکتا. خیر چلیے جناب آئیے بات کو آگے بڑھا دیں. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ ہوتا نہیں ہوتا نا دین. تو جب دین نہیں ہوتا تو بھائی میرے غدیر کہاں گئی, بدر, احد, خیبر, وہ دین ہی ختم ہو گیا. نشیرہ, ہجرت, مباہلہ, خیبر, خندق, حنین, سب کا دین ہی نہیں ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میں حسین سے, رسول نے کیا فرمایا والا میں حسین, حسین تو آئی مجھ سے, میں حسین سے ہوں. کیوں؟ یہ حسین ہوگا اکیلا حسین, رسالت کی جنگ بھی لڑے گا, ولایت